ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں محرم الحرام کا پہلا جمعہ نصیب ہو رہا ہے. پچھلا جمعہ کشتہ عشق رسول صاحب مزار رسول امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان پر ہم نے کوشش کی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت سے اپنی بخشش کی. آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہم یہ 4 سے 5 جمعے ہوں گے. یہ پانچوں جمعے فضائل و مناقب محبت اہل بیت اطہار اور پھر شان حسنین کریمین سے لے کر تاریخ واقعہ کربلا اور یزید کی بے کرداری تک. مجھے ایک شخص نے میں نے لکھا کہ یزید کا کردار، مجھے کہنے لگے کہ بھائی یزید کا بھی کوئی کردار تھا. میں نے کہ چلے بے کرداری کر دیتے. یزید کی بے کرداری تو اس کے حوالے تک ہمارا انشاءاللہ ایک ترتیب و تضمین کے ساتھ کوشش کریں گے. آج کا جو مضمون ہے وہ مضمون محبت اہل بیت اطہار، اور یہ ہم بنیاد بنائیں گے کہ محبت اہل بیت اطہار کیوں ضروری ہے اور محبت اہل بیت اطہار دیتی کیا ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی سورہ الشورى کی آیت نمبر 23. اس آیت کو ترجمہ کرنے سے قبل یہ کہوں گا ایمان خود بہت بڑی بشارت ہے. ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، یہ خود بہت بڑی بشارت ہے. نہیں یقین تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. فرمایا قسم ہے زمانے کی، یہ بے شک انسان خسارے میں ہے میرے حبیب، مگر وہ نہیں جو ایمان لے آئے. تو ایمان خود بہت بڑی بشارت ہے، اور جو ایمان لے آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے. بڑے بڑے گناہگار آتے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا. تو اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جیسے ہی تم کلمہ پڑھو گے تمہارے سارے گناہ معاف. تم ایسے ہی ہو جیسے ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے. میں خاص نقطے کی طرف مجھے آپ اچھوں کی وجہ سے عطا ہوا. خاص
اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو بشارت دیجئے، یا یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے، وہ ایمان والے بھی ہیں اور نیک اعمال والے بھی ہیں، یعنی ان میں دونوں باتیں موجود ہیں، ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح والے۔ یہ شرط اور قید لگا دی، یہ صرف بشارت ان کے لیے ہے جو ایمان والے، یعنی جن کا عقیدہ بارگاہ رسالت مآب میں غلامی، اطاعت اور غیر مشروط وفاداری کا حضور کے ساتھ ہے، اور لامحدود تابعداری کا صرف حضور کی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ اب فرمایا، جب وہ دو تذکرہ کر دیا کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح نیک اعمال والے بھی ہیں، یہ دونوں باتوں کو بیان کر کے پھر فرمایا پیچھے، اللہ کے ایسے بندوں کو حبیب آپ خوشخبری سنائیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا میں تم سے اپنے کار رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، بس یوں کہوں گا وہ مکے کی سرزمین اور طائف کی سرزمین میں حضور کے جسم نازنی پر ہر طرح کے پتھروں کے نشان اور حضور کے جسم نازنی کے حصوں سے خون مبارک کا بہنا، اور پھر وہاں سے لے کر احد کے میدان تک اور پھر فتح مکہ تک جو کچھ ہے آقا کی سیرت کو ذرا ایسے اجمالاً دیکھیں۔ میرے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بیٹا جب ہم حضور کی سیرت پڑھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے حضور نے تسلی سے بیٹھ کر کبھی سانس بھی نہ لیا ہوگا، اتنی فکر، ایک فکر مالک کے پیغام کے پہنچانے کی اور ایک فکر اپنی امت کو بچانے کی۔ ہائے ہائے، اس سارے عمل میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کارے اور فرائض رسالت انجام ہو رہے ہیں، فرمایا ابھی یہ جو لوگ ہیں انہیں خوشخبری سناؤ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کون ہوتے ہیں ہم حضور کو دینے والے؟ مگر فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یاد رکھنا یہ جو خوشخبری ہے یہ ان کے لیے بنے گی جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تیسری چیز اختیار کریں گے۔ خوشخبری بنے گی کیا؟ فرمایا جو میری قرابت کی مودت رکھتے ہوں گے۔ پھر دوبارہ اس کو غور کریں، آیت کو میں دہرا رہا ہوں کہ یہ دو چیزیں جن کے پاس ہوں گی، ایک تو خوشخبری اور تیسری چیز آل پاک کی مودت۔ اب اتنا جملہ تو آپ کو بھی سمجھ ہے، صرف اتنا کہتا ہوں کہ محبت کے بغیر زندگی ممکن ہے، مودت کے بغیر نہیں، مودت کے بغیر نہیں۔ سادی مثال میں سمجھایا کرتا ہوں مچھلی اور پانی کی۔ آپ مچھلی میں سے، پانی میں سے مچھلی نکالیں، مچھلی تڑپتی ہے اور تڑپ کر جان دے دیتی ہے، یہ مودت ہے جس کے بغیر، یعنی یہ وہ مودت ہے اگر یہ نہ ہو نہ ایمان بچتا ہے نہ عمل صالح، اور اگر یہ مودت ہو تو تب ہی ایمان کو بہار ہے اور تب ہی عمل صالح والا ہے۔ یعنی آل کی مودت کی وجہ سے وہ مصطفیٰ سے جڑا ہے، اور آل کی مودت کی وجہ سے اسے اعمال صالحہ نصیب ہے۔ اور جو آل مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا، یا ان کے بارے میں ہلکا عقیدہ رکھتا ہے، یا ان کو کسی فرقے کے تعین میں دیکھتا ہے کہ یہ فلاں فرقہ کا کام ہے، یہ فلاں فرقہ کا کام ہے، جو ان کی ازوات مقدسہ کو فرقوں میں ڈھونڈے، یاد رکھیے گا نہ اس کا ایمان کامل رہے گا نہ عمل صالح کام آئے گا۔ آپ کہہ سکتے اتنی بڑی بات کر دی آپ نے، یہ میں نے نہیں کہی،
آپ سیاہ ستہ اٹھائیں، تبرانی کو اٹھائیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ کہا حرم کعبہ میں. اور حرم کعبہ میں کس مقام پر؟ کہا بیت، وہاں حجر اسود کے پاس. ایک قدم حجر اسود کی طرف اور ایک عبادات کسی کام کی نہیں. کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ میری آل سے بغض والا ہو. تو اگر میری آل سے بغض والا ہے، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی عبادات کو ایسے منہ پہ مارا جائے گا کہ قیامت میں وہ ایمان والوں میں نہیں بلکہ اہل یہود میں اٹھایا جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑ کر کہ خوشخبری کے لیے ہے. کہا جو آل سے مودت کرتے ہوں، جیسے پانی میں سے مچھلی کو نکالیں تو مچھلی تڑپ کر جان دے دی، مگر جیسے ہی ہم اسے کھا لیتے ہیں تو مچھلی کھانے کے بعد سب سے زیادہ کیا چیز لگتی ہے؟ پیاس اور پانی. مچھلی پھر پیغام مودت بھیجتی ہے پانی کو اور کہتی ہے دیکھ تیرے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی، جان دے دی. جیسے ہی نئی زندگی ملی، ایک نئے جسم کا جزو بدن بنی جو زندہ تھا، تو سب سے پہلے تجھے طلب کیا ہے. تو یہی مومن کا کمال قرآن چاہتا ہے کہ تمہاری محبوب کی آل سے محبت ایسی ہو. کیوں؟ اور یہ بھی کہہ دوں آل پاک کی محبت مومن پر واجب ہے، واجب ہے، لازم ہے اس کو. اگر وہ حضور سے پیار کرے اور حضور کے بچوں سے پیار نہ کرے، حضور کی ازواج کا حیا نہ کرے، حضور کے پنجتن پاک کا خیال نہ کرے، ان کے ذکر سے اس کی جبینوں پر قبض آ جائے، اس کی روحیں تنگ ہو جائیں، دل میں تنگی سی محسوس ہو، اور وہ سمجھے کہ شاید یہ ایمان ہے. ایمان اس کا نام نہیں. ایمان یہ ہے کہ جو محبت مصطفیٰ آقا کو محبوب ہے اسے محبوب جانے. اور اس کا سب سے پہلے عملی ثبوت جنہوں نے دیا وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین. وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں. اب آگے فرمایا پھر جو اس سے مودت والے ہو جائیں گے میری قرابت سے. اب آگے پڑھیں، فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور جو شخص اس سے نیکی کمائے گا نا میری آل کی مودت ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، فرمایا اللہ رب العزت اس کے ثواب کو صرف دے گا نہیں، 10 گنا تو دینا ہی دینا ہے، آخرت پہ 70 دینا ہی دینا ہے. فرمایا صرف اتنا نہیں، نزد لہو فیہا حسنا، اللہ پتہ نہیں اس میں کتنا اضافہ کرے گا، تمہیں علم نہیں ہے. اس میں نزد ہم اضافہ کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے، تھوڑا عمل بھی ہوگا تو زیادہ کر دیں گے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کا اجر ہے، جو ان کی آل سے محبت کرتا ہے. یہاں پر المستدرک علی صحیحین کی حدیث ہے کہ یہاں کون سی نیکی مراد ہے؟ جو نیکی کا اجر بڑھتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. صرف یہ نیت رکھنا، عمل تو بعد میں آئے گا، کہ میں آل پاک سے محبت کرتا ہوں، ان کے ذکر سے خوش ہوتا ہوں، کہ یہ نیکی ایسی ہے جو اس کو قیامت تک فائدہ دیتی رہے گی. وہ قبر میں بھی چلا جائے گا، رب اس کی نیکی کا اجر ختم نہیں ہونے دے گا. اور فرمایا مودتاً اہل بیت، وہ نیکی کون سی ہے؟ فرمایا وہ اہل بیت سے محبت ہے. امام شوقانی تفسیر فتح القدیر میں وہاں اس کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایسی نیکی، اب وہ اس کی شرح کر رہے ہیں امام شوقانی، سب جانتے ہیں ان کو.
کہ ایسی نیکی جو انسان دنیا میں کرے اور قیامت کے روز تک اللہ اس میں اضافہ کرتا چلا جائے. کیا ویسے تو ہے کہ 3 چیزوں کے سوا اجر شاید رک جاتا ہے, 3 چیزوں سے مرنے کے بعد بھی ثواب, مگر یہاں چوتھی چیز بھی آ گئی. فرمائیں گے جو آل پاک سے محبت ہے, حضور کی آل سے, امام شوکانی فرماتے ہیں اللہ قیامت تک اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. پوچھا اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت اطہار سے مودت کرنا. اب آگے آئیں, امام المفسرین امام قرطبی, میں آپ کو حوالہ اور آئمہ کا عقیدہ بھی بتا رہا ہوں. کن کو؟ اگر امام شوکانی کو نہیں پڑھتے, امام قرطبی کو نہیں جانتے, بخاری و مسلم کو نہیں جانتے, کوئی نہیں. پھر آپ گرمی زیادہ لگ رہی ہے ہیں؟ آپ توجہ رکھ کے بس کربلا کو سامنے لائیں نا ذرا, پھر دیکھتا ہوں کون سی گرمی لگتی ہے. یہاں تو پھر پنکھے, اور وہ مدینے سے حضور, لوگ مدینہ چھوڑتے نہیں, حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. لوگ حج کر رہے تھے, حسین مصطفیٰ کا دین بچا رہے تھے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن کا قول نقل کرتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا قرآن مجید میں ایسی نیکی کا بھی ذکر ہے کہ جو کریں یہاں مگر قیامت تک اس کا اجر جاری رہے؟ کون سی نیکی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ترجمان القرآن, وہ فرماتے ہیں المودۃ لآل محمد, فرمایا وہ نیکی حضور کی آل سے محبت اور محبت کرنا. ہائے ہائے ہائے. اور آگے فرماتے ہیں ای نضاعف, اور جب تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے گا, پتہ نہیں کیسے کیسے ہمارے اعمال ہوں گے, کیسے کیسے سیاہ صفحے کھلیں گے, کوئی خلوتوں کے, کوئی جلوتوں کے, کوئی زبان کے, کوئی ہاتھوں کے, کوئی آنکھوں کے, کوئی جسم کے گناہوں کے, اور اتنے میں ایک صفحہ آئے گا جس پہ لکھا ہوگا آل پاک سے محبت والا تھا, آل پاک کی ذکر کی محفل میں بیٹھا تھا, میرے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کے لیے آیا تھا. جب یہ بات ہوگی اور اس کا اجر رب کہے گا ختم نہیں ہونے دینا, جاری رہنا ہے. فرمایا جب تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں آل مصطفیٰ کی مودت اور محبت موجود ہوگی, اور اگر تم اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو جاؤ گے تو اس کا ذکر کرنے والے, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے, محبت اہل بیت کی کمائی ہر نیکی کے بدلے 10 گنا. کتنے گنا؟ 10 گنا. اور پھر اللہ فرماتا یضاعف لمن یشاء, اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے. پھر سورہ النمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنات فله خیر منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسیئات فکبت وجوہهم فی النار. فرمایا جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی, اور وہ لوگ اس دن ہر طرح کی گھبراہٹ سے, ہر طرح کی پریشانی سے قیامت کے محفوظ اور مامون ہوں گے. اور جو شخص برائی لے کر آئے گا استغفر اللہ العظیم, یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل بھی نہیں لگتا پاس, تو فرمایا ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے. مفسرین سے پوچھا کہ الحسنہ سے مراد کیا ہے اور سیئہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا الحسنہ سے مراد, نیکی سے مراد ایمان ہے, اور السیئہ برائی سے مراد کفر و شرک ہے.
یعنی جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان سے لبریز ہو کر آئے گا تو اللہ رب العزت اس کے اجر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور جو شرک میں مبتلا ہو کر آئے گا اللہ رب العزت اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور دوسرا قول یہ بھی امام مفسرین میں سے ہیں، امام ثعلبی تفسیر ثعلبی میں وہ بیان کرتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ کا قول لاتے ہیں، آپ سے پوچھا اس آیت میں حسنہ نیکی کیا ہے اور سیئہ برائی کیا ہے، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ خود فرمانے لگے نیکی سے مراد محبت اہل بیت ہے۔ اور ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے حضرت عبداللہ الحضلی کو اپنی بارگاہ میں بلایا، فرمایا اے عبداللہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں آج ایک عجیب و غریب خبر دوں کہ بندہ قیامت کے دن ایسی نیکی اپنے ساتھ لے کر آئے کہ اللہ تعالی بغیر سوال و جواب کے اسے جنت میں داخل کر دے، اور کوئی بندہ ایک ایسی برائی لے کر قیامت میں آئے کہ اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دے۔ عرض کیا حکم فرمائے علی المرتضیٰ امیر المومنین، فرمایا وہ نیکی ہماری محبت ہے اور وہ برائی ہم سے بغض ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کا قول سنایا کو فرمان مصطفیٰ بھی ہے، تاکہ اس پہ سند آ جائے۔ میں آپ کو پھر حدیث سناتا ہوں، اور مولا علی ہی روایت فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اے علی ہم اور ہمارا گھرانہ آل پاک اور ہمارے چاہنے والے قیامت کے دن ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، اوروں کا حساب ہو رہا ہوگا، ان کی اس دن دعوت ہوگی، مصطفیٰ اپنے دامن میں لے کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ آل پاک کی محبت ہے، اور حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، اور اس کو اس حضرت مولا علی کے قول کے ساتھ جوڑیں جو فرما رہے ہیں وہ نیکی جو انسان کو ہو سکتا بغیر سوال و جواب کے جنت میں داخل کر دیں۔ مولا علی فرماتے الحسنۃ حبنا والسیئۃ بغضنا، فرمایا وہ نیکی ہماری محبت ہے اور وہ برائی ہم سے بغض ہے۔ اچھا اگلی بات سنیں، اور ایک دفعہ آج میں کہتا ہوں جو نہیں کہا کرتا، مجھے ایسا کوئی لطف آیا مولا علی کے قول سے، آپ کہے سبحان اللہ، آج میں کہہ رہا ہوں، کہے اور اونچا کہہ سکتے ہیں؟ سنیں آپ ذرا، ہائے 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 اتنی بڑی خوشخبری، الا انبئکم بحسنات، فرمایا کیا تمہیں ایسی نیکی کی خبر نہ دوں اگر وہ نیکی تم کر لو اللہ تمہاری چھوٹی موٹی نیکی گناہ ویسے معاف کر دے گا، اور یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی تمہارے نامہ اعمال کا۔ عرض کی حضور بتائیے تو صحیح، مولا علی آپ بتائیں۔ فرمایا وہ نیکی یہ ہے کہ تم نبی کے گھر والوں سے پیار کیا کرو، بس۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں یہ معصیت کو بھی مٹا دیتی ہے حضور کی آل کی محبت۔ اور ایک حدیث میں آیا، فرمایا حدیث مقدسہ میں کہ میری آل کی محبت 1 سال کی عبادات سے بڑھ کر ہے، اس طرح مفہوم ہے، ایک دن میری آل سے محبت کرنا۔ اور پھر پوچھا اگر محبت ہے، پھر آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کسی ایسی برائی کی خبر نہ دوں جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، کوئی نیکی بھی، حج، روزے، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، وہ تمہارے کام ہی نہیں آئیں گے۔ عرض کی فرما دیجئے وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری سارے نیکیوں کو کھا جائے گا؟ فرمایا بغضہم، فرمایا آل پاک سے بغض کرنا۔ اور میں آج کے دور میں
ادب و احترام کے ساتھ. آپ کو پتا ہے ہم کبھی بھی رنگ تفرقہ کے بجائے قرآن و حدیث اور فرامین مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو عرض کر رہا ہوں ہمارے ہاں ایک معاملہ الٹ ہو گیا ہے. ہمیں ڈرا دیا گیا ہے کہ شاید ذکر اہل بیت اطہار زیادہ کریں گے تو ہم شاید سنی نہیں رہیں گے. ڈرا دیا، اتنا ڈرایا گیا ہے. اور دوسری جانب میں آپ کو قرآن و حدیث بتا رہا ہوں. اچھا کون میری اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ واقعی اتنا ڈرایا گیا ہے اور اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں؟ ہمارے بھی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بس یہ وہ ہو گیا ہے، میں تو نام نہیں لیتا، ہماری عادت نہیں. بھائی یاد رکھو، اگر آل پاک کی محبت اور مودت نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ، حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم. بلکہ حضرت صدیق اکبر بھی آقا کی سنت میں حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر سواری کروانے والے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ محبوب کی نسبتوں سے پیار کرنا، محبوب کی نسبتوں کا خیال کرنا. سبحان اللہ. پھر آگے آئیں، سورہ نمل میں اللہ نے جو بتایا کہ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کا دن کو آسان ہوگا. بس اتنی خبر ہی سمجھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے ابراہیم قیامت کے احوال کے بارے میں، تو کہا، اور حضور سے انہوں نے فرمایا، حضور سے کہا جب حضور معراج کی شب ملاقات ہوئی تو یہ بات فرمائی کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میں تمہارا دادا ہوں. وہ کیسا منظر ہوگا، اور اس میں یہ بات کتنی بڑی حوصلہ افزا، امید افزا ہے کہ جو آل پاک سے محبت والے ہوں گے، رب انہیں ہر طرح کی قیامت کی گھبراہٹ سے، گرمی سے اور ان ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا. اور کرنا کیا ہے؟ آل پاک سے محبت، آل پاک سے محبت. پھر ایک اور آپ کو قرآن کی آیت دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آج میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت آل پاک کیا ہے. فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں مت پڑو. کسی یہ بھی معنی ٹھیک ہے، اس سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے، وہ رسی ٹھیک ہے. مگر حضرت امام جعفر صادق کے قول لائے ہیں، فرماتے ہیں نحن حبل اللہ. فرمایا وہ اللہ کی رسی ہم ہیں، حضور کے گھر والے ہیں. ہائے 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 ہائے. حضرت امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ. ارے لوگو، میں امام اعظم کو اس لیے مانتا ہوں، مجھ سے پوچھیں، ہم سے پوچھیں کیوں؟ وہ امام جعفر صادق کے غلام تھے اور فرمایا کرتے کہ اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ بیٹھتا، نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. آل پاک سے محبت اس قدر ہے امام اعظم کو، میں بتا نہیں سکتا. اور امام اعظم خود مولا علی کی دعا ہے. حنفیوں، احناف والو، حضرت مولا علی کی دعا ہے امام اعظم کو. ان کے دادا
زوتا، وہ اس دن جب ایران والوں کا بڑا زبر نوروز پر آئے اور فلودہ لے کر آئے، ایک نے میں نے روایت بیان کی تو کہنے لگا اس نے فلودہ ایسی، میں نے کہا آپ نے صرف نارکری والا فلودہ ہی سمجھا ہوا ہے، اس وقت بھی ایران میں پرانی محلہ یہ وہاں چلتا تھا، تو حدیث میں اس پہ ذکر آیا ہے باقاعدہ۔ ہم ایسی بات کچی بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہمیں عادت نہیں، ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ تو جب وہ آیا تو آپ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری عید کا دن کا وہ یوں نوروز کا دن ہمارا ہے۔ فرمایا مولا علی نے بے نیازی میں فرمانے لگی ہماری تو ہر روز عید ہوتی ہے، یعنی اس سے ملاقات اور اس کی قرب میں رہنے کی وجہ۔ اور آپ نے دعا دی، ان کے ساتھ امام اعظم کے والد صاحب بھی تھے دادا کے ساتھ، تو آپ نے دعا دی کہ اللہ تمہاری نسلوں میں اس کی برکتیں رکھے۔ اس نسل کی برکت کا اثر امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں رب نے برآمد کیا۔ اب یہ باتیں بتانے والے کم رہ گئے ہیں، لڑانے والے زیادہ ہیں۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، یہ میں حدیث لے کر آ رہا ہوں یہاں پر، یہ ترمذی کی حدیث لاتا ہوں۔ حضور نے یہ جو بات فرمائی، فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر۔ فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان سے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگلا جملہ حضور کا بہت توجہ طلب ہے، فرما احدہما اعظم من الآخر، ہر دوسری پہلے سے بڑی ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، قرآن رب کا کلام ہو کر بڑا ہے، اور آل پاک وہ ہیں جس میں کلام الہی جن کی تعریفیں کرتا ہے۔ اور اگر یوں سمجھا جائے، اگر پڑھا ہوا کلام دیکھنا ہو تو قرآن ہے، اگر چلتا پھرتا اس کا عمل دیکھنا ہو تو حضور کی حال ہے۔ ایسے لوگ بھی آگے وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور دیکھا ہے، خدا را بچ جاؤ۔ اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صرف یہ حدیث آئی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک سنت۔ ارے سنت کے لیے تم نے دیکھنا کس سے ہے؟ اگر صحابہ سے سنت لیتے ہو تو نبی کے گھر والوں کی کیا شان ہے؟ کیا وہ صحابی نہیں؟ آل کو جدا کیوں کرتے ہو؟ غور کرو۔ تو فرمایا کون کون سی؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا اللہ کی رسی جو کہ آسمان سے زمین تک ہے وہ اللہ کی کتاب، اور ساتھ ہی فرمایا یہ الساق کے لیے وَعِطْرَتِ اہل بیتی، اور میری عطرت اور میرے گھر والے، وَلَن يَتَفَرَّقَا، وہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پھر جملہ سنو، قرآن آل پاک سے جدا نہیں، اور آل پاک قرآن سے جدا نہیں۔ نانا نے کہہ دیا، حسین نے کربلا میں کر کے دکھا دیا۔ فرمایا وہ جدا نہیں ہیں۔ حسین پاک نے سورہ کہف کی آیتیں پڑھ کر بتا دیا کہ حسین پاک نے تلاوت قرآن سر کٹ کر نیزے کی نوک پر ہے، مگر قرآن حسین کی زبان پہ جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب قرآن حسین کا ہے اور حسین قرآن کا ہے، قرآن مصطفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ خدا کے ہیں علیہ السلام۔ اور آگے سنیں، فرمایا حتی یریدا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما، فرمایا یہاں تک کہ یہ دونوں مجھے حوض کوثر پر ملیں گے۔ قرآن اور اہل بیت، لوگوں یہ فرامین مصطفیٰ ہیں۔ اور آگے وقت بالکل ختم ہو گیا،
فرمایا فانظروا کیف تخلفون فیہما، میں دیکھتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ میرے پیچھے میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو. آج کیف فانظروا، بس دیکھو، پھر دیکھتا ہوں کہ تم میرے بعد ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو. آج دیکھ لیں ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور آل پاک کے ساتھ. اور آل پاک کی محبت میں زیادہ دور نہیں جاتا، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں بس. اور واقعہ بھی اعلی حضرت عظیم البرکت کا ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. آج میں نے صرف محبت آل پاک کی اجر بتایا ہے کہ محبت آل پاک کا اجر کیا دیتا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اس دور میں کوہار ہوتے تھے. کوہار نہ ڈولی نما ہوتے تھے اور اس میں 4 لوگ اسے بانسوں پہ، بڑے بڑے بانس ہوتے تھے، اٹھا کر لے کے جاتے تھے. اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے کہیں جانا تھا، آپ نکلے اور آپ جب نکلے تو آپ نے تھوڑی دور جا کر کہا کوہاروں سے میری ڈولی نیچے رکھ دو، میری ڈولی نیچے رکھ دو. نکل آئے، کہا تم کوہاروں میں کوئی سید ہے، آل رسول ہے. میں بتانا چاہتا ہوں جنہیں حضوری مصطفیٰ ملتی ہے انہیں مصطفیٰ کے صدقے آل مصطفیٰ کی خوشبو کا بھی پتہ ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کہتے کہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آپ نے کہا تم میں کوئی سید ہے، سب خاموش. کہا مجھے بتاؤ، مجھ سے رہا نہیں جائے گا. ایک بزرگ آگے کھڑے ہو کر بولے کہ میں اس شہر میں نیا آیا ہوں، میں سید ہوں، کوئی اور چیز کمانے کے لیے بے روزگار تھا، فاقہ مستی آ گئی گھر میں. تو میں نے کہا چلو ان کوہاروں کے ساتھ میں اپنی دیہاڑی لگاؤں گا، کچھ مل جائے گا. آپ رو پڑے، کہنے لگے احمد رضا تجھے پتہ نہیں تیرے محبوب کی آل کا شہزادہ یہاں تیرے شہر میں بھوکا. اور یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے انہیں اپنی ڈولی میں بٹھا کر خود کوہار بن گئے. لوگوں یہ عقیدہ ہے محبت آل پاک ہے. خدا را ان کو اپنے تفرقوں میں مت لاؤ. ان سے محبت کرنا نہ سنیت ہے نہ شیعت ہے، ان سے محبت کرنا ایمان ہے. ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کے محبوب ہیں، اور علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں. آج ہم محبوبان مصطفیٰ کا ذکر کیا. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.